الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن يراني وآمن بي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تکبیرات و تحلیلات اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر وجود بخشا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت پر، اور خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید میں سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی گئی ہے. اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس موضوع کے اوپر لب کشائی کی جائے گی.
حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، پیغمبر، رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ ہر نبی، ہر آسمانی کتاب کے اوپر، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمارے اوپر کیا حق یا کیا حقوق لازم آتے ہیں، یہ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اور جن مجید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایمان لانا کیوں فرض ہے جناب آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ سنو، تم ایمان لے کر آؤ دل کے اعتبار سے اور اللہ رب العالمین کے اوپر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لانا سب سے بنیادی چیز ہے۔ ایمان یہ صرف زبان کا نام نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کر لیا جائے، زبان سے کسی بات کی گواہی دی جائے، زبان سے گواہی دینے کے ساتھ ہی ساتھ میں دل کے اندر اس کا احساس ہو، دل کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میرے اوپر کچھ قاعدہ و قوانین نافذ کیے گئے ہیں شریعت میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے اوپر، کس نور کے اوپر؟ انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نازل کیا ہوا قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے فرض عین بن جاتا ہے۔ جس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کے اوپر ایمان یہ نہیں کہ وقتاً فوقتاً اپنے اعتبار سے اس کے اندر ہم کچھ بھی کر دیں، ہم سوچے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ غلط فہمی ہے ایسے انسان کی۔ قرآن مجید کے اوپر من و عن ویسے ہی ایمان رکھا جائے جس طرح نبی مکرم نے بتلایا، صحابہ کرام نے عمل کیا، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنایا، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے، یہ اس کی زندگی کے اندر نافذ ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ میں قرآن جس چیز سے کہہ رہا ہے وہ چیز کی جائے، جہاں روکنے کے بارے میں ہے وہاں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے اور قرآن سے انحراف ہو کر اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت نہ دی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے سامنے یوں آیا ہے کہ جس طرح روشنی کے اندر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، وہ باخبر ہے جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، جو بھی اعمال کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، برائی کرو گے، کسی بھی اعتبار سے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارو گے، وہ تنہائی کے عالم میں ہو، وہ دوسروں کے سامنے ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے پاس وہ اوزار یا وہ آلہ موجود ہے، وہ موبائل کی شکل میں ہے،
ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں ہم اس کا استعمال کریں، کیونکہ آج انسان بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی یہ وہ مشینری ہے کہ جس نے دوسروں سے الگ کر دیا ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور یہ کوئی نہ سوچے کہ تنہائی میں ہم کچھ بھی کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے سینوں کے بھید کو جاننے والا ہوں، تو اے انسان میں تمہارے کرتوتوں کا کیوں نہیں جانتا؟ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ اور اسی وجہ سے دوسری آیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ کہہ دیجئے اے نبی محترم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں دنیا بھر کے لیے جتنے انسان آنے والے ہیں ان تمام کی طرف میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ میں نبوت کے تاج سے اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہوں۔ رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کس نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ کیا مشن ہے کہ کون نبی بنا کر بھیجا؟ اس کی گواہی بھی اللہ رب العالمین نے دی۔ اس ذات نے نبی بنا کر محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمان اور زمین کو گھیرنے والی ہے، جس کی شانشاہی اور سلطنت آسمان اور زمین کو اپنی نگرانی میں رکھنے والی ہے۔ یحیی و یمیت، اس کی صفت ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ اس ذات نے، اس خالق نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تو اب مسلمانوں، اب دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان کے لیے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ امی نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہر ایک کے اوپر ضروری قرار دے دیا گیا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کو لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی علاقے سے کیوں نہ ہو، کوئی کسی بستی سے کیوں نہ ہو، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی اپنی زندگی گزارنے والا ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، یہود و نصارہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ آپ کا کلمہ پڑھے بغیر کسی کی نجات ہو نہیں سکتی۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائی والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ولا یسمع بی احد من هذه الامہ، کہ میری امت میں سے یہودی ولا نصرانی، وہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یموت، اور وہ میرے بارے میں سنے، ثم یموت، پھر اس حال میں اس کی موت آ جائے، ولم یؤمن، اور وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے۔ زندگی میں سنا میرے بارے میں، بتلایا گیا، قرآن کی گواہی اعلانیہ طور پر ان کے سامنے بیان کی گئی، ہر اعتبار سے انہیں بتلایا گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی نبی کی نبوت ان کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی، کسی کتاب کی جو ان کے اوپر نازل ہوئی وہ نہیں چل سکتی، یہ آخری نبی ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان نہیں لایا ثم یموت، پھر مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلت به الا کان من اصحاب النار، فرمایا کہ وہ اہل جہنم والوں میں سے ہوگا۔ کتنا بڑا دعویٰ کر لیں ہم دنیا کے اندر، کتنی دلائل ہم پیش کر دیں، کتنے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دوسروں کو منوا لیں اپنے عقلی دلائل کے ذریعے سے، دنیاوی دلائل کے ذریعے سے، لیکن سب سے عمدہ دلیل، سب سے بہترین دلیل قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے دیا۔ اس کے آگے کسی کی دلیل معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ فرمان الہی نے بتلا دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر، آنے والوں کے اوپر، اور دنیا میں کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے
کہ جب اس کے سامنے نبی کی نبوت کی رسالت کی گواہی دی جائے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توبا لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، لمن رآنی وآمن بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا تذکرہ ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے وَطُوبَى 7 مرات، فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے لمن لم یرانی، کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا وآمن بہ، اور میرے اوپر ایمان لے آئے۔ خوشخبری ہے ایسے انسانوں کے لیے، خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے دنیا میں ان مسلمانوں کے لیے جو حقیقتاً صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے۔ تو خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، لیکن اس کی پائے تکمیل تک پہنچانا اس انسان کے لیے خوشخبری کا لائق و زیبا ہے جو محمد رسول اللہ کی شریعت کو من وعد حرف بحرف اس طرح اس کو تسلیم کر لے جس طرح محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ ایسے انسان کی خوشخبری کام آنے والی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعظیم اور توقیر کے بارے میں، آپ کی تعظیم کیسی ہوگی، آپ کی توقیر کیسی ہوگی، آپ کی عزت کیسی ہوگی، آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں قرآن نے بتلایا ہے۔ ایمان تو لے آئے، محمد رسول اللہ کو نبی تو تسلیم کر لیا، جو چیز نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن نبی سے محبت کا تقاضا، تعظیم اور توقیر کیا ہوگی؟ آئیے قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اس طرح محمد رسول اللہ کو نہ پکارو، اس طرح محمد رسول اللہ کو آواز نہ دو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نبی کا مقام بلند رکھا، صحابہ کرام کا مقام اس سے کم رکھا، اور یہ بتلا دیا ایک معیار کہ نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی عزت، نبی کا مقام عام انسانوں کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ بلانے کا تقاضا یہ ہو کہ جب ہم آپس میں بات چیت کریں تو ہماری گفتگو کچھ اور ہو، اور جب نبی کے سامنے تمہارا مقابلہ ہو، نبی کے پاس تم جاؤ تو اس طرح نبی کو ہرگز مخاطب نہ کیا جائے۔ یہ تعظیم کا معیار رکھا ہے، یہ عزت کا معیار رکھا ہے، یہ قرآن نے اس معیار کو مقرر کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ نبی کا جو مقام ہے، نبی کی جو گفتگو ہے، نبی کا جو لب و لہجہ ہے، نبی کی جو بولنے کی وہ پھول جھڑی والے وہ شبنم کی طرح وہ بولنے کے جو القاب اور جو الفاظ ہیں، ان لفظ اور ان الفاظ اور اس آواز سے اوپر اپنی آواز کو نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم عن بعض، اور فرمایا کہ اس طرح تم اپنی آواز یا ایک دوسرے کو نہ پکارو، نہ آواز دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور آواز دیتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ تنبیہ دی گئی ہے قرآن کے حوالے سے، نبی کی تعظیم اور توقیر کیا ہونی چاہیے یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ سورہ حجرات کے حوالے سے ہمیں اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس آیت کا شان نزول کی طرف ہم جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو تمیم میں سے ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور گفتگو ہونے کے بعد میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ ان کے اوپر جس امیر کو مقرر کرنا ہے وہ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیجیے، امیر بنا دیجیے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیجیے۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم تو بس میری مخالفت ہی کرتے۔ یہ بات تھی، اور اسی طرح بات چیت ہوتے ہوئے آواز بلند ہو گئی صحابہ کرام کی۔ وہ صحابہ کرام، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی۔ جو آواز کا بلند ہونا، قرآن کا نزول ہونا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اس کے بعد میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد آپ کی آواز اس قدر پست ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی 2 سے 3 مرتبہ پوچھتے تھے کہ اے عمر آپ نے کیا فرمایا ہے۔ یعنی یہ عالم تھا آواز پست ہونے کا، یہ عالم تھا رسول اللہ کی اطاعت، یہ عالم ہے تعظیم اور توقیر اور احترام کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے، یہ صحابیات کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہی معاملہ نہیں ہے، حضرت آگے اس چیز کو اور واضح کرتے ہوئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فطرتاً ان کی آواز بلند تھی۔ فطرتاً ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی فطرت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ان کی آواز فطرتاً بلند تھی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کا آخری ٹکڑا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، آخری ٹکڑا ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو سننے کے بعد میں محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، مجلس میں آنا حاضر سمجھنا نہیں، بند کر دیا آنا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو، اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خبر دینے کے لیے بھیجا کیا معاملہ ہے۔ گھر جاتے ہیں، انس بن مالک کیا دیکھتے ہیں کہ آپ 2 زانوں بیٹھے ہوئے اپنے سر کو نیچے کر کے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا گیا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اپنے آپ کو جہنم والوں میں شمار کر رہا۔ ابھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن دیکھیے ڈر کس عالم تھا، محبت کا تقاضا دیکھیے کہ محبت کہاں کس کو جاتا ہے۔ تعظیم رسول کی کرنی ہے تو صحابہ کرام سے لینی پڑے گی، عزت کا معیار ہمیں اخذ کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے لینا پڑے گا۔ انس بن مالک آتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ماجرا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سننے کے بعد میں کہا کہ جاؤ جا کر بتلا دو کہ آپ اہل جنت والوں میں سے ہیں، آپ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو گویا یہ معیار کا تقاضا اور یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ تعظیم کا تقاضا ہے۔ آج ہم بھی قرآن مجید کے حوالے سے سنتے سب کچھ ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں علم ہونے کے باوجود ہم رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم رسول کی صحیح حدیث کو ٹکرا بیٹھتے ہیں۔ آج رسول ہم میں موجود نہیں، توقیر کیسی ہونی چاہیے یہ ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے اندر جو ہمیں بتلایا گیا ہے اس کو ہمیں دل میں بٹھانا ہے۔ جو بات صحیح آ جائے ہمیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنی خواہشات کو تج کر کے، دنیا کی ہر اس چیز کا سامنا کرتے ہوئے کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، ہم نے یہ رسم نہ بجائی، ہم نے یہ معاملہ نہ کیا تو معاشرے، سوسائٹی، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم اس رسم کو کر کے رہیں گے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے
کہ محمد کا فرمان آنے کے باوجود ہم اس کو گلے نہ لگاتے ہوئے ہم معاشرے اور سوسائٹی کے تانوں کو نہ سننے کے لیے ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کی پہچان اسی کے اندر آ چکی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسروں کے تانوں کو نہیں برداشت کرتا، لیکن محمد رسول اللہ کے عزت، تعظیم، توقیر کو انسان جو ہے پس پش ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم سماج کا معاشرہ، یہ انسان کی اپنے تئیں سوچ بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ یہ درس اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن کے اندر اتار کر فرما دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہدوں و مبشروں و نذیرا، میں نے گواہی دینے والا، ڈرانے والا، خوشخبری دے کر بھیج دیا ہے دنیا کے اندر۔ لتؤمنوا باللہ، اب تمہارے اوپر ضروری ہے، اس امت کے اوپر ضروری ہے کہ اس نبی مکرم کے اوپر ایمان لے کر آؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اس کی تعظیم کرو، اس کی مدد کرو، اس کی عزت کرو۔ لتؤمنوا باللہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ یہ قرآن نے ہمیں بتلا دیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے احادیث صحیحہ نے ہمیں بتلا دیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی ایک جھلک صلح حدیبیہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاملے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ جب پیش آئی تو مشرکین کی طرف سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نمائندہ بنا کر بھیجا گیا رسول اللہ کی خدمت میں، آ کر کیا گواہی دیتے ہیں، ذرا حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آ کر اپنی قوم یعنی مکہ والوں کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی قسم میں دنیا کے اندر قیس و قسرا، نجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں میں گیا ہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کا معاملہ میں نے بہت مختلف دیکھا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے منہ سے جو بلغم نکلتا ہے وہ آپ کے ساتھی کی کسی نہ کسی ہتھیلی پہ گرتا ہے، اور وہ اس تھوک، اس بلغم کو وہ ساتھی اپنے چہرے کے اوپر مل لیتا ہے۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب وضو کرنے کا وقت آتا ہے تو صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے پانی کو لے کر رسول اللہ کے سامنے پیش کریں، اور ان کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ تعظیم اور توقیر کا مقام تھا کہ ابھی اسلام لانے والا انسان حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاملہ دیکھ کر اپنی قوم کو جا کر بتلا رہے ہیں تعظیم کیا ہے، توقیر کیا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی حکم نکلتا ہے رسول اللہ کی زبان رسالت سے، اس کو ماننے کے لیے ہر ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور چوں چرا یعنی پیچھے ہٹنے کی کوشش تک نہیں کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی تعظیم کو سمجھ کر رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دیا کہ رسول کی عزت کیسی ہو، رسول کی تعظیم کیسی ہو۔ رسول کے اوپر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ میں قرآن مجید نے عمل صالحہ کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہمارا ویوہار کیسا ہو، ہمارا پڑوسی کیسا ہو، ہمارے دوسرے معاملات جو دنیا کے اندر ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، یہ رسول اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں، یہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ جنہوں نے اسلام کے اس خوبصورت پودے کو وہ پانی دے کر اس کو ہرا کیا کہ رہتی دنیا تک کی وہ طاقتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ اور کچھ نہیں تھا، ایمان کی چاشنی دل کے اندر موجود تھی، اور توکل علی اللہ کا معاملہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ آج یہ دونوں چیزیں مسلمان کی جنب غفیر جماعت سے دونوں چیزیں اعلانیہ طور پر غائب ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایمان کہاں ہے؟
یہ ہمیں آذان کی بلند سے، آذان کی صداؤں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر مسجدیں موجود ہیں، ممبر و محراب موجود ہیں، بلند آوازیں دی جاتی ہیں آذان کے لیے، لیکن تب پتہ چلتا ہے کہ جب مسجد کے دروازے کھٹکھٹانے تک کی نوبت کسی کی نہیں آتی، یہ ہفتہ گزر جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، یہ ایمان کی ڈگمگانے والی وہ چنگاری ہے جو دن بدن اپنے بجھنے کی طرف ضرور جا رہی ہے، لیکن اپنے شعلہ لے کر دنیا کے اندر ایک پیغام لے کر اس پیغام کی طرف لپکنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی کمی وہ ہے توکل کا معاملہ۔ آج توکل کا معاملہ ہم نے اس قدر رکھ دیا ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے دی تھی کہ توکل کرو میری ذات کے اوپر، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، وَيَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے کہ وہم و گمان نہیں ہوگا، رزق کے دروازے اللہ رب العالمین کھول کے رکھ دے گا۔ لیکن وہ ذمہ داری جو اللہ نے اپنے پاس رکھی، آج ہر ایک انسان نے وہ ذمہ داری اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ ہر ایک انسان دنیا میں لگن ہے، ہر ایک انسان کا توکل ٹوٹا جا رہا ہے، ہر ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کی چاشنی سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے توکل نہیں آ سکتا، جب توکل نہیں ہے تو پھر مدد اللہ رب العالمین کی ہرگز نہیں آ سکتی۔ یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام کے پاس موجود تھی، خلفائے راشدین کے پاس موجود تھے۔ آنے والے اتوار کے اندر چاہے وہ کسی بھی خلافت کیوں نہ ہو، عباسی خلافت ہو یا کوئی بھی خلافت دنیا کے اندر رہی ہے، اس خلافت نے اللہ رب العالمین کے ہم کلام سے یعنی قرآن مجید سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ جوڑ کر رکھا، پڑھا، اس کو استعمال کیا اپنی زندگی کے اندر۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں رکھے مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن واحد ایک ایسی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے انسان تڑپ اٹھتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ ہلچل کرنے لگتا ہے، انسان کو چین اور سکون کھو دیتا ہے۔ یہ آج اس امت کا حال ہے، یہ آج اس امت کے اوپر یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے راستے جہاں مضبوط کرنے کا حکم دیا وہاں کمزور کر رہے ہیں، جہاں توکل کا معاملہ تھا وہاں ختم کر رہے ہیں، اور جہاں دنیا داری کا معاملہ ہے جس سے روکا اور منع کیا ہے، اتنا جتنا انسان کی زندگی آسانی سے گزر چکے، جتنا انسان آسانی سے دنیا حاصل کر سکے، لیکن آج اس سے کہیں گنا زیادہ انسان دنیا میں مگن ہے۔ آخر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کی صحیح معنوں میں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل جو اللہ رب العالمین کی ذات کا، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہونا چاہیے، وہ معاملہ ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے معاملے کو جوڑنے کی ضرورت ہے، بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ توکل، یہ بھروسہ انسان کے لیے فائدے بخش ہے، نفع بخش ہے، انسان کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، مولا کریم تو ہمارے دل کو قرآن سے جوڑ دے، مولا کریم تو اس طرح ایمان ہمیں عطا فرما جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے، مولا کریم تو ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے، مولا کریم تو ہمارے رنج، غم اور بے چینی اور افسردگی زندگی کو تو ہم سے دور کر دے۔ مولا کریم، مولا کریم قرآن کی جو گواہی ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، مولا کریم تو ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ مولا کریم جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا کریم تو ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، مولا کریم تو ان کے اندر، ان کی زندگی کے اندر سے غمی اور پریشانی کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، قرض کے مقروض ہیں مولا کریم تو ان کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔